اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ منقبت کے چند اشعار آپ کی خدمت۔ لکھی ہے شبیر کی فضیلت، قلم نے سر کو جھکا جھکا کے، میں اس قصیدے کی داد پاؤں گا سیدہ کو سنا سنا کے۔ ثنائے شبیر جب ہوں لکھتا، میں پہلے نادے علی ہوں پڑھتا، ذخیرہ الفاظ کا بتاؤں، کہاں سے ناچیز کو ہے ملتا، یہ لفظ جبریل میری جانب ہے بھیج دیتا سجا سجا کے۔ عجیب آمد کا سلسلہ ہے کہ یوں شہ مشرقین آیا، خدا کے گھر میں علی ہے آئے، علی کے گھر میں حسین آیا، معافیاں پا رہا ہے فطرس اب اس کا جھولا 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 کے۔ حسین ایسا ہوا نہ ہوگا، یہی ہے کم سن علی کے گھر میں، حسین ایک ہے اور ایک رہے گا، نہیں ہے کوئی بھی بحر و بر میں، نظر لگے نا تبھی تو زہرا اسے ہے رکھتی چھپا چھپا کے۔ کبھی تو شبیر کو نبی نے سوار کاندھوں پہ خود کیا ہے، کبھی یہ سجدے میں پشت سرور پہ خود سوار آ کے ہو گیا ہے، رسول نے زندگی گزاری ہے ناز اس کے اٹھا اٹھا کے۔ لکھی ہے شبیر کی فضیلت، قلم نے سر کو جھکا جھکا کے، میں اس قصیدے کی داد پاؤں گا سیدہ کو سنا سنا کے۔ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا روحانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور درس کے مرحلے کو آگے بڑھائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سلوہ پڑھیں گے ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذان گرامی اور ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک رمضان کے اس شبوں کے سلسلہ گفتگو کی چوتھی گفتگو ہے، اور مسلسل رمضان، قرآن و اہل بیت کے عنوان سے ہم جو ہے وہ یہ سلسلہ گفتگو پیش کر رہے ہیں. میں حسب عادت روایتاً سلیقتاً ایک فقہی مسئلہ، اور بہرحال چونکہ بانیان کی خواہش ہے کہ فقہی مسئلے پر ضرور توجہ دی جائے، اور میں تھوڑا سا ایک فقہی مسئلہ عرض کروں. ایک مسئلہ جو آج بھی پوچھا گیا کہ مولانا یہ مختلف ٹائم ٹیبلز ہیں، تو اس کے حوالے سے کس ٹائم ٹیبل پر عمل کریں، کس ٹائم ٹیبل کے مطابق ہم جو ہے وہ سحری ختم کریں، افطار کریں، کیا اس کے سلسلے مسائل ہیں. دیکھیں عزیزان گرامی، اس کے اندر قرآن کا پیغام بھی بڑا کلیئر ہے، اور اہل بیت اطہار کے فرامین اور پیغمبر اکرم کا فرمان بھی بڑا کلیئر ہے. اصل مسئلے کو سمجھ جائیں تو اس کے بعد اس کا اپلیکیشن آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا میرا خیال ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس روزے کو قرآن نے ڈیفائن کیا، اور پھر پیغمبر اور ان کی آل نے اور آل محمد نے جو ہم کو تفصیلات بتائیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ نام ہے فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا. یہ چار چیزیں، فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک قربتاً اللہ کی نیت سے مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا. یہ چار چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ کو روزہ سمجھ میں آ جائے گی. اب چونکہ سوال ہے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے، تو میں پہلے دو پوائنٹس کی بات کر رہا ہوں، قربتاً اللہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک غور کیجئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. یہ سٹیٹمنٹ ہی جو ہے وہ ایسا ہے جس کی میننگ بڑے گڑبڑ ہو جائیں گے. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. ہم یہ کہہ رہے ہیں فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک. اب ممکن ہے آپ کے محلے میں فجر کی اذان جو ہے دیر سے ہو رہی ہو، تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ مثال کے طور پر جو ہے اگر آپ کے محلے میں جو مؤذن ہے اس کی آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے وہ دیر سے پہنچا اور وہ دیر سے فجر کی اذان دے رہا ہے، تو آپ کہیں گے صاحب ہم تو محلے کی اذان جب سنیں گے تب سحری کھانا بند کریں گے. تو یہ قانون ہی غلط ہے کہ آپ کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز کب آ رہی ہے. قانون ہے فجر کی اذان کا وقت آ گیا، آپ کا روزہ شروع ہو جانا چاہیے، آپ کا کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے فجر کی اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک. ایک تو یہ بات ہے. اب فجر کی اذان کا وقت کب ہے؟ تو اہل بیت اطہار نے کسی ٹائم ٹیبل کی بات تو نہیں کی، نہ اہل بیت کے زمانے میں کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا تھا. اہل بیت نے بتایا کہ بھائی جب رات کا اندھیرا ہے تو رات ہے، جب رات کا اندھیرا ختم ہونا شروع ہوتا ہے
تو جس نے بڑی تاریک رات گزاری ہے، اچھا میں اور آپ جو کراچی میں رہنے والے ہیں یا میگا سٹیز میں رہنے والے ہیں، ممکن ہے ان کو اتنی آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں ہی نہ آئیں، اس لیے کہ ہم لوگ بڑی ساری روشنیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اطراف میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں بہرحال بجلی نہ ہونے کے باوجود اچھی خاصی روشنی تو ہے۔ تو جس انسان نے اس دور کے اعتبار سے، پیغمبر اور ائمہ کے دور کے اعتبار سے اندھیری رات میں زندگی گزاری ہے اور سخت گھپ اندھیرے میں وقت گزار رہا ہے، جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے تو سورج نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ پہلے، اندھیرا پہلی مرتبہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی یہ اس انسان کو سمجھ میں آئے گا جو اندھیری رات میں وقت گزار رہا ہے۔ لیکن اس اندھیرا ٹوٹنے کو بھی کہتے ہیں فجر کاذب، جھوٹی صبح۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے، اور جو آج کل تقریباً فجر کی اذان کا وقت ہے، اس وقت ایک مرتبہ پھر اندھیرا ٹوٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ اگر آپ آج ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے دیکھنے جائیں گے تو شاید آپ کو نظر نہ آئے، لیکن بہرحال جو یہ جو نظام ہے پروردگار ہے اس کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے۔ وہ جو صبح صادق ہے، دیٹ از ایکچولی دا ٹائم آف اذان فجر، اور دیٹ از ایکچولی دا ٹائم آف، یہ وقت ہے سحری کو مکمل کرنے کا، روزہ اسٹارٹ کرنے کا۔ یعنی فقہی مسئلے کے اعتبار سے سحری ختم ہونا اور اذان فجر ہونا یا فجر کی نماز کا وقت آنا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ سکے کے ایک طرف سحری ختم ہو رہی ہے، اس کی دوسری طرف جناب علی فجر کے آغاز ہو رہا ہے، یہ ایک بات۔ اچھا اس میں یا تو آپ خود جا کے دیکھیں، آپ ہیں، خدا ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ نے توضیح پڑھی، آپ نے اہل بیت کی روایات پڑھی، فرض کر لیں اس سارے سلسلے نظام کو پڑھا، اسٹرونومی کو پڑھا آپ نے، اینڈ یو ڈیسائیڈڈ کہ یس مجھے پتہ ہے اس وقت جو ہے ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی، ساری دنیا جو ہے وہ 5:30 بجے روزہ بند کر دے، آپ 6 بجے تک کھانا کھائیں، اگر آپ کو یقین اور اطمینان ہے، اس لیے کہ آپ کے اطمینان پر روزہ بند ہوگا، آپ کے اطمینان پر روزہ کھلے گا، اور اس کا جواب آپ کو خدا کی بارگاہ میں دینا۔ تو آپ کہتے ہیں صاحب صبح صادق ہوتی مثلاً 6 بجے، تو آپ 6 بجے تک کھائیں، دنیا 5:30 بجے بند کری، بند کرتی رہے۔ فرض کر لے اس کا الٹا، آپ کے حساب سے 5 بجے صبح صادق ہو جاتی ہے، ساری دنیا 5:30 تک کھاتی رہے، آپ کو 5 بجے تک کھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن بہرحال انسان کو اطمینان آ جاتا ہے کہ نہیں یار جو ٹائم ٹیبلز چھپے ہیں یہی صبح صادق کے ٹائم ٹیبلز ہیں۔ اب عام طور پر جو لوگ کیلکولیشنز کرتے ہیں، اسٹرونومی کو پڑھتے ہیں، ان علوم کو سیکھتے ہیں، چاند کے، سورج کے، اس نظام شمسی کو، اور پھر جناب علی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ صاحب یہ جب زمین اتنے اینگل پر ہوگی اور جناب علی سورج اس اینگل پر ہوگا تو جناب علی جو ہے وہ اتنے فرض کر لیں کہ یونٹ لائٹس جو ہے وہ زمین تک پہنچ رہی ہوگی، تو اس کو ہم صبح صادق مانیں گے۔ اب انہوں نے بہرحال اسٹڈی کیا، میری اسٹڈی نہیں، لہٰذا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو وہ بتا دیں صاحب ہمارے حساب سے صبح صادق کا وقت کتنے بجے۔ اب وہ پہلے تو ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہم نتیجے پر پہنچ تو گئے، لیکن کیا پتہ یہ صبح صادق نہ ہو، کیا پتہ اس سے پہلے صبح صادق ہو گئی ہو۔ تو وہ دونوں معاملات میں احتیاط کرنے کا کہتے ہیں۔ روزے والے کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مثلاً 5:40 پر جو ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ٹائم نہیں بتا رہا، آپ کے مولانا صاحب نے ٹائم اناؤنس کر دیا، میں ٹائم اناؤنس نہیں کیا، میں مثال دے رہا ہوں۔ فرض کریں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ 5:40 پر جو ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے، تو وہ افطار والے سے کہتے ہیں یار دیکھو بھائی ہم پہنچ تو گئے نتیجے پر، لیکن روزہ بند کر دینا 5:30 پر، 5:35 پر، تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے تم نے روزہ بند کر دیا تھا۔ اچھا تو 5:35 میں نماز پڑھ لوں؟ نہیں 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 نہیں، صبح صادق تو 5:40 پر ہے، تو نماز تم کم از کم 5:45 پہ پڑھنا، 5:50 پہ پڑھنا، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ 100% صبح صادق آ گئی ہے۔ تو چونکہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کرنا ہے، صبح صادق کے بعد نماز پڑھنی ہے، تو یہاں والی احتیاط 5-10 منٹ پہلے، یہاں والی احتیاط 5-10 منٹ پہلے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سحری بند کرنے کے وقت میں اور افطاری کے اور فجر کی نماز کے وقت میں آپ کو کبھی 10 منٹ کا وقفہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی 15 منٹ کا وقفہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی 20 منٹ کا وقفہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اصل وقت صبح صادق ہے،
اگر 5 منٹ ادھر احتیاط سحری میں اور 5 منٹ ادھر احتیاط تو آپ کو 10 منٹ کا فرق نظر آئے گا سحری بند کرنے میں اور فجر کی اذان میں. اگر 10 منٹ کی احتیاط ادھر 10 منٹ کی احتیاط ادھر تو آپ کو ملا کر 20 منٹ نظر آئے گا. اچھا ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں 2 منٹ کی احتیاط بہت ہے, تو 2 منٹ ادھر 2 منٹ ادھر 4 منٹ کی فرق نظر آئے گا آپ کو کہ بھائی 4 منٹ یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوا اس 4 منٹ فجر کا اذان کا وقت ہو گیا. حالانکہ وہ نہ 4 منٹ کا فرق ہے نہ 10 منٹ کا فرق ہے نہ 20 کا, جو سحری بند ہونے کا وقت ہے وہی فجر کی اذان کا وقت ہے. یہاں تک میں نے آپ کو علمی مسئلہ سمجھایا فجر کے حوالے سے, صبح صادق کے حوالے سے. اب آپ ٹائم ٹیبل کو دیکھ کر پہلے تو یہ سمجھیں کہ کیا ٹائم ٹیبل آپ کو ایک ہی ٹائم بتا رہا ہے یا الگ الگ ٹائم بتا رہا ہے. اگر الگ الگ ٹائم بتا رہا ہے تو پھر آپ کو خود سمارٹ بن کے سمجھنا ہے کہ ان کے حساب سے اصل میں صبح صادق کا وقت کون سا ہے. اب بہت سے 5 منٹ پہلے کی احتیاط بتا رہے ہوتے ہیں, 10 منٹ کا فرق نظر آتا ہے. 10 منٹ کی احتیاط بتا رہے ہوتے ہیں 10 منٹ ادھر 20 منٹ کا فرق نظر آتا ہے. بہت سارے ٹائم ٹیبل سیدھا سیدھا صبح صادق کا وقت بتاتے ہیں کہ بھائی صبح صادق کا وقت یہ ہے, وہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ پھر فجر کا وقت اور سحری کا وقت الگ الگ نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں ایک ہی وقت ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے حساب سے جس نتیجے پر پہنچے ہوتے ہیں وہ نتیجہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں احتیاط تم خود کرو. اچھا اب توضیح المسائل کو دیکھیں, اہل بیت کے فرامین کو دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ احتیاط کرو, اچھی بات ہے احتیاط کرنا. توضیح بھی کہتی ہے کچھ دیر پہلے جو ہے بند کر دو, کچھ دیر بعد میں نماز پڑھو تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جب سحری بند کی تھی فجر کا وقت ہو گیا تھا. جب نماز پڑھی تھی فجر کی تو جو ہے وہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا تھا. تو وہ احتیاط تو آپ کو ویسے بھی کرنی چاہیے اور مناسب ہے وہ احتیاط. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں صاحب میں اتنا صاحب علم ہوں یا مجھے اتنا یقین اور اطمینان ہے کہ ایگزیکٹلی جناب علی یہی ٹائم ہے 5:40 مثلا, تو آپ 5:39 تک 40 تک جو ہے وہ کھاتے پیتے رہیں, آخری گھونٹ پینے کے بعد اذان پہ کھڑے ہو جائیں بسم اللہ اور جو ہے وہ 1 منٹ بعد نماز پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو اطمینان ہے. تو دیکھیں اصل میں جو اطمینان ہے وہ آپ کا اطمینان ہے. تو اگر آپ کو بغیر احتیاط کے بھی اطمینان آ جاتا ہے تو آپ آخری وقت تک کھا سکتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو اچھا ہے 5 منٹ زیادہ بھوکے رہ لو, تو آپ جناب 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں, 10 منٹ پہلے روزہ بند کرتے ہیں, یہ آپ کی احتیاط پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ٹائم ٹیبل کے اندر آپ کو اصل میں اطمینان ہونا چاہیے کہ جو آدمی ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے وہ آدمی کون ہے اور کون سا ٹائم بتا رہا ہے مجھے اس کے اعتبار سے. تو آپ مجھ سے اگر 100 مرتبہ بھی پوچھیں گے مولانا کون سا ٹائم ٹیبل, تو آپ یقین جانیے میں یا مجھ جیسا کوئی بھی طالب علم یا کوئی بزرگوار علماء جائیں ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی آپ کو ٹائم نہیں بتائے گا ایکچولی, اسے کہ بتا نہیں سکتے. یعنی ایسا ہوتا تو شاید آغا سیستانی ہمارے دوسرے بزرگان مراجعین خود ہی ٹائم ٹیبل چھاپ دیتے, تو وہ نہیں بتا سکتے آپ کو, وہ آپ کو قانون بتا سکتے ہیں. اس قانون کے اعتبار سے اپلائی کرنا اور اس کے مطابق روزہ رکھنا. میں نے آج صرف سحری کا مسئلہ بتایا, افطاری کا مسئلہ انشاءاللہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ کل ڈسکس کر لیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, ہم قرآن, رمضان, قرآن اور اہل بیت اس عنوان سے جو ہے مسلسل آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے جو ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ باتیں کی. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے سلسلہ گفتگو میں ان آیات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں جن آیات کو ہم لے کر بڑھ رہے تھے, سورہ مبارک بقرہ کی آیتیں. تو میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں, میں اب اس کو ریپیٹ بھی کروں گا تو پھر وقت نکل جائے گا. جلدی سے جو ہے وہ صرف تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم صاحبہ تقویٰ بن جاؤ. ایاما معدودات, کچھ دن روزہ رکھنا ہے, کوئی مریض اور مسافر ہے تو پھر کچھ اور دنوں میں روزہ رکھ لے. جو بالکل نہیں رکھ سکتے فدیۃ طعام, فدیۃ طعام مسکین, ایک فدیہ دیں, ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اور یہ آیت بھی مکمل ہوئی آگے تک آ کر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تیسری آیت 185ویں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے, بینات من الھدی والفرقان, یہ جو ہے وہ اس کے اندر بین نشانیاں ہیں, ہدایت اور فرقان ہے, حق و باطل کے درمیان جو ہے سب کچھ ہے. تو قرآن کو جو ہے وہ بطور خاص اس مہینے میں بڑی عزت دی گئی. میں اشارتاً کچھ باتیں آج کی حد تک جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں. معصوم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. رمضان کی جو بہار ہے, قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ رمضان ہے. یعنی اب وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ خزاں اور سردی اور گرمی کے موسم کو دیکھا ہے شاید وہ سمجھیں کہ جب سردیاں آتی ہیں, خزاں کا موسم آتا ہے, پتے جھڑ جاتے, یعنی خوبصورت ترین شہر جو ہے وہ ایسے اجڑ جاتے ہیں خزاں کے موسم میں کہ لگتا ہے پتہ نہیں دوبارہ کبھی بھی زندگی آئے گی کہ نہیں آئے گی. وہ لوگ جو
کبھی انہوں نے اگر بری وغیرہ دیکھا ہے گرمیوں کے سیزن میں اور پھر وہ سردیوں میں چلے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اجڑ گیا پورا پورا شہر. تو اس اجڑنے کے بعد جب باہر آتی ہے تو ایسی تراوت اور ایسی حلاوت اور ایسی تر و تازگی ہوتی ہے کہ کمال پر ہوتی ہے. اہل بیت فرماتے ہیں قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. لہٰذا جب خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب پورا خطبہ دیتے ہیں تو جہاں اور بہت سارے موضوعات پر اللہ کے رسول نے بات کی ہے وہاں پر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تمہیں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور اتنا زبردست موٹیویشن دیا اللہ کے رسول نے کہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر تم ایک آیت کی تلاوت کرو گے پروردگار تمہیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا, ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا. تو اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں, کاروباری بن کے بیٹھ جائیں کہ معبود میں نے ایک آیت پڑھ لی تو وہ ٹھیک ہے نا, پورا قرآن کا ثواب ہو گیا تو پھر پورا مہینہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں 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 نہیں, یہ وہ والی حالت ہے کہ پیغمبر اکرم یوں سمجھ لیجئے کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. اب میں ایکسٹریم آپ کو سناؤں تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اہل بیت اطہار کے گھرانوں میں قرآن مجید کی تلاوت شدت کے ساتھ کی جاتی تھی ماہ مبارک رمضان میں. بالخصوص ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سرکار کے بارے میں روایت یہاں تک ملتی ہے. اچھا آپ پہلے آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین رمضان کے مہینے میں کیا کیا کرتے ہیں, کتنی عبادتیں, کتنی نمازیں اپنی جگہ. دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام پڑھتے ہیں سحری میں, وہ الگ. اس کے بعد روایتیں ملتی ہیں کہ ایک مہینے میں بعض اوقات رمضان کے مہینے میں بعض اوقات چوتھے امام 40 مرتبہ ختم قرآن کرتے تھے. میں واقعاً روایتوں کو میں نے پڑھا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور لفظ نہیں, 40 مرتبہ ختم قرآن کرتے تھے. 40 مرتبہ ختم قرآن کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم کہیں کہ روزانہ ایک ختم قرآن تو بھی 30 قرآن بنتے ہیں. یعنی ہر 3 دن میں 4 مرتبہ قرآن ختم کر رہے ہیں پیغمبر, یعنی 1.3 قرآن, یعنی 1.3 کا مطلب ہو گیا روزانہ سمجھیں کہ تقریباً 40 پارے, یعنی 30 پارے قرآن کے, اور پھر جناب علی مزید 10 پارے والا پڑھ لیں, 40 پارے ایک دن میں پڑھ لیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا وہ ایام تھے. اور ظاہر سے چوتھے امام کو عبادت کا بہت زیادہ موقع ملا ان حالات کے اعتبار سے جو کربلا کے واقعات کے بعد پیش آئے, اور مولانا نے اس طرح سے جو ہے دین کی تبلیغ کی, سیف سجادیہ وغیرہ. آج بھی تھوڑا سا میرا نیت ہے اگر موقع ملا تو اشارہ کروں گا اس دعا استقبال ماہ رمضان کے. لیکن قرآن کے حوالے سے 40 ختم قرآن, مجھے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم 40 ختم قرآن کریں, لیکن اس مہینے کو ہمیں قرآن سے مزین کرنا ہے. تو میں شاید سمجھانے کے لیے کہوں, جس طرح ہماری ہر سحر ہر افطار دسترخوان سجا ہوا ہے جسم کی غذاؤں سے, ہمارا پورا دن سجا ہوا ہونا چاہیے اس روح کی غذا سے جس کا نام ہے قرآن. یعنی اگر ہم مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ سحری میں لگا رہے ہیں, آدھا گھنٹہ افطاری میں لگا رہے ہیں, کم لگا رہے ہیں, زیادہ لگا رہے ہیں, کم ٹائم, جو بھی, کچھ ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے. اچھا آپ دیکھیں, شاید کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو بالکل نہیں پڑھ پاتے ہوں گے. معصوم ان کیا فرماتے ہیں, بابا اور کچھ نہیں, سورہ قدر پڑھ لو. اچھا اس سورہ قدر کا تعلق خاص طور پر رمضان کے مہینے سے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کل کی گفتگو میں بھی اس حوالے سے شب قدر کے حوالے سے ہم نے بات کی. فرماتے ہیں جو شخص سحر میں, جو شخص افطار میں قرآن مجید سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے, جو شخص سحر میں انا انزلناہ کی تلاوت کرے, ایسا ہے اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے ان 2 وقتوں کے درمیان, اچھا روایتوں میں پہلے افطار اور بعد میں سحر کا وقت ہے, خدا جانتے ہیں اس کا راز کیا ہے, ممکن ہے دونوں حوالے سے ہو. روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں, افطار میں سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے, سحر میں انا انزلناہ کی تلاوت کرے, ایسا ہے اس دوران اس کو اتنا ثواب ملے گا اس انسان کی طرح کہ جو اپنے خون میں غلطان ہو میدان جہاد میں پروردگار کی بارگاہ میں. کتنا انویسٹمنٹ ہے, ایک انا انزلناہ افطاری میں, ایک انا انزلناہ سحری میں, یہ معصوم فرما رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب 2 طریقے سے ہم سمجھتے ہیں, سیدھی سیدھی بات ہے. ایک تو یہ کہ بھائی اتنا پڑھ لیا بہت ثواب مل گیا. دوسرا یہ ہے کہ بھائی مولا فرما رہے ہیں کہ یار اتنی زبردست ڈیلز خدا دے رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو صحیح نتیجہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ بابا جب خدا اتنا ثواب دے رہا ہے تو اگر میں زیادہ قرآن پڑھوں گا, 1 سپارہ 2 سپارہ اگر مجھے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے دن میں 1 سپارہ پڑھ ڈالوں. 1 سپارہ پڑھنے میں میں نے مختلف افراد سے پوچھا, مجھے بتایا گیا ناٹ لیس دین 15 منٹس, یوزولی 15 سے 20 منٹ 1 سپارہ پڑھنے میں کم از کم ٹائم لگتا ہے.
بہت تھوڑا سکون سے پڑھیں گے مناسب طریقے سے 35-40 منٹ. کیا واقعاً رب العزت کی خاطر اس ماہ مبارک رمضان کی خاطر اس کی فضیلتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم رب العزت سے بے تحاشا مانگ رہے ہیں؟ مانگنے کا مہینہ ہے. اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، پھیلانے کا مہینہ ہے. اس کی بارگاہ میں عرض ادب کر رہے ہیں، عرض ادب کرنے کا مہینہ ہے. لیکن کیا واقعاً ہم مانگ تو سب کچھ رہے ہیں، دینے کے لیے ہمارے پاس 30 منٹ بھی نہیں ہے ایک دن میں؟ یقیناً بنتا ہے کہ ہم دن میں ایک مرتبہ کم از کم اتنا کریں کہ ایک سپارے کی تلاوت کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک بار ختم قرآن. تو قرآن کو پڑھنے کا اس مہینے میں بطور خاص ثواب ہے. اہل بیت اطہار بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر اصرار فرمایا کرتے تھے. پیغمبر کا جملہ آپ نے دیکھا، اہل بیت اطہار کا جملہ دیکھا، تو وہ ساری باتیں. اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے جو میں قرآن مجید کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، تو جو چوتھی آیت ہے وہ 127 187 یعنی 83 84 85 86 کو چھوڑ دیں پھر 87. لیکن 86 کو کیوں چھوڑوں؟ کوئی تو راز ہے نا کہ 3 آیتیں رمضان کی، پھر چوتھی آیت چھوڑ کے 5ویں آیت رمضان کی، اور ایک آیت درمیان میں پروردگار نے ڈالی. تو اس لیے تو نہیں ڈالی کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اس لیے ڈالی کہ گویا مجھے قرآن ایک میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ بابا یہ جو ہارٹ آف دا دس منتھ آف رمضان یہ روزہ ہے، وہ درمیان میں میسیج دے رہا ہوں، اس چیز کو مت بھولنا. اس نیت سے اس آیت کو سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور ایک الگ ہی دروازے کھلیں گے. ان 3 آیتوں کے بعد جو اب تک ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں تیسری آیت میں ارشاد ہوا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جس میں تم نے روزے رکھنے ہیں، یہ وہی مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر. یہ کلم پڑھ چکے. جو اس مہینے کو پالے اس کے لیے چاہیے کہ روزہ رکھے. من کان مریضا او علی سفر، کوئی اگر مریض ہے سفر میں ہے تو پھر کچھ اور دنوں میں روزہ رکھ لے. بہرحال خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، خدا تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ہاں عدد پورا کرنا ہے تم نے، اور خدا کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے ہر اس ہدایت پر جو پروردگار نے تمہیں عطا کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. لیکن اس کے بعد بڑا خوبصورت میسیج 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے حبیب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں، یہ آیت 90% کیسز میں 99% کیسز میں خطبہ، علماء، بزرگان، ہم خود بھی کبھی اگر موقع ملتا ہے چھوٹے سے طالب علم ہونے کے باوجود جب دعا کے موضوع پر بات کرتے ہیں نا تو اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں. آیت نمبر 186 of سورہ بقرہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب جب یہ میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں تم سے سوال کریں نا، کہہ دو میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی. اچھا عجیب ہے، انکنڈیشنل بات کر رہا ہے خدا. یعنی خاص طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دا ہارٹ آف دا رمضان، دا ہارٹ آف دس ٹائم آف فاسٹنگ، ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کو پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں تشبیہ دینے کے لیے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے. 100% اس کو آف کورس اپلائی نہیں کرنا ہوتا کہیں بھی، لیکن سمجھانے کے لیے جو میں نے شروع میں بھی استعمال کیا تھا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو کسی مشکل چیز سے گزارتی ہے اس کے اپنے اچھے کے لیے، تو بچہ تکلیف میں آتا ہے تو ماں کو خوشی نہیں ہوتی، ماں خود بھی تکلیف میں آ جاتی ہے. مثلا بچے کا آپریشن ہونا ہے، فرض کریں کوئی ایسی مشکل دوائی ہے، ڈرپ ہے، تو ماں منع بھی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے ڈرپ لگائیں گے، یہ آپریشن سرجری ہوگی، یہ پلاسٹر لگے گا مثال کے طور پر، یہ تمہیں درد برداشت کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ماں خوش ہے، ماں اس وقت بے چین ہوتی ہے، ماں اس وقت تکلیف میں ہوتی ہے، ماں اس وقت درد محسوس کر رہی ہوتی ہے. تو اس وقت خود بخود ماحول ایسا بنتا ہے کہ اگر بچہ کسی چیز کی فرمائش کرے نا، ماں کہتی ہے میں پورے کر دوں گی. مجھے لگتا ہے وہی انداز پروردگار اپنا رہا ہے. میرے بندے میں تجھے روزہ رکھوا رہا ہوں، تجھے بھوک اور پیاس کی شدت سے گزار رہا ہوں، لیکن تجھے تکلیف بھی دے کر میں خوش نہیں ہوں. تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ ان 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت سے پہلے پروردگار دعا کی بات کو ڈال رہا ہے، اور انکنڈیشنل. اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے مجھ سے بارے میں پوچھے نا، فإنی قریب، حبیب کہہ دو میں بہت قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اجابت کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں. آف کورس
اگر ہم خدا نہ خواستہ پروردگار سے کوئی گناہ مانگیں گے، مثال کے طور پر معصیت مانگیں گے، تو نہیں ملنے والی. یعنی اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں کہ جب انکنڈیشنل ہے تو پھر میں جو بھی مانگ لوں، کسی کا برا مانگ لوں. نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم رب العزت کی بارگاہ میں، مقصد ہوتا ہے کہ رب العزت کی بارگاہ میں تم جاؤ اور جا کر اس کے ساتھ راز و نیاز کرو، اسے بات کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. پھر خدا ایک بات اور بھی کرتا ہے کہ دیکھو میں جب اتنا خیال رکھ رہا ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ استجابت کریں، ان کو بھی چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں. یعنی میں پروردگار سے جو ہے ماہ کے رمضان میں سحر کے وقت، افطار کے وقت، اچھا ہے روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں، افطار کے وقت پروردگار کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے میرے بندے کیا مانگتا ہے مانگ. تو یہ پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے آیا ہے، تیرے لب خشک ہو رہے ہیں، اس وقت تو جو مانگے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے بڑے لوگوں کو جملے کہتے ہوئے سنا، بڑے عجیب ہے جملے واقعاً. اچھا یہ لاڈ میں سارے جملے اچھے لگتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہوں گے. یعنی واقعاً بدنصیب ہے وہ انسان جو پورا دن روزہ رکھنے کے بعد افطار کے موقع پر صرف کھانا کھا کے خوش ہو جائے. بابا یہ ایسا ہے جیسے تم نے سارا دن مزدوری کی ہے، مزدوری لینے کا وقت آیا تو تم جاؤ دسترخوان میں بیٹھ کے مزدوری. یہ مزدوری اب اس وقت یہ سمجھو کہ خدا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، خدا انتظار کر رہا ہے یہ میرا بھوکا پیاسا بندہ دسترخوان رحمت پر آ کر بیٹھے اور غذا کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ احساس نہ کرے کہ یار یہ خدا نے مجھے بھوکا رکھا تھا، مجھ سے ناراض نہ ہو، بلکہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے معبود تیرا کتنا شکریہ، تو نے مجھے اس منزل سے گزارا. ایک جملہ ہے پیغمبر فرمایا کرتے تھے افطار کے موقع پر یا اس حوالے سے کہ وہ سختی پیاس کی گزر گئی، وہ رگیں دوبارہ پانی سے سیراب ہو گئیں، اجر باقی رہ گیا. تو افطار کے وقت یہی ہوتا ہے، پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے، شربت مل جاتا ہے، وہ جو بدن کی رگیں سوکھ رہی ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی سیراب ہو جاتی ہیں، اجر باقی رہ جاتا ہے اور بڑا اجر باقی رہ جاتا ہے. پروردگار پسند کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے آئے، مجھ سے مانگے اور میری بارگاہ میں فریاد کرے. یعنی یہ لفظ فریاد یعنی اس حوالے سے نہیں کہ خدا کو مطلب پسند ہے کہ مظلومیت، نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے لاڈ کرے میرا بندہ. میں ہوں نہ بیٹھا ہوں نہ دینے کے لیے، کیوں نہیں میرا بندہ مجھ سے آ کے بات کرتا، کیوں مجھ سے نہیں مانگتا، کیوں مجھ سے گفتگو نہیں کرتا. جس طرح انسان اگر پتہ چل جائے کہ مثلاً فرض کریں باپ کروڑ پتی ارب پتی، یا مثلاً کوئی سیٹھ ہم کو مل جائے جو مثلاً کہے کہ یار سب کچھ تم پر قربان ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو کتنا ہمیں اطمینان اور کانفیڈنس ہوگا کہ یار اس نے بول دیا تو ختم، اب ہم جو مانگیں گے ہمیں مل جائے گا. دینے والا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بابا دنیا کے ماں باپ، دنیا کے سیٹھ، سب بات کی باتیں ہیں. رب العزت کریم، رب الارباب، وہ کائنات کا مطلق و نالان بادشاہ ہے، وہ خالق و مالک ہے. بس آج کے تک مجھے حالانکہ وہ دعا پڑھنی تھی جناب امام سجاد کی، لیکن انشاءاللہ کل کہ دعاؤں کا جو تصور ہے اہل بیت اطہار کا اس قرآن کے اس رمضان کے حوالے سے وہ کس طرح کا، انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. لیکن اب بات یہاں تک آ گئی، وقت مکمل ہو رہا ہے، تو ایک جملہ کہوں کہ اے حبیب خدا نے صحیح فرمایا، پیاس کی شدت ختم ہو گئی، سوکھی رگیں سیراب ہو گئیں، اجر باقی رہ گیا. لیکن رمضان کے روزے دار کا انداز اور ہے، عاشور کے مسافر کا انداز اور ہے. اس کی سوکھی رگیں سیراب نہیں ہوئی، اس کی پیاس ختم نہیں ہوئی. اجر تو حسین ابن علی کو خدا نے کیا جیت دیا، لیکن وہ سوکھی رگیں کٹ گئی. فاطمہ کا لال کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا. میں صرف یہی جملہ پڑھوں گا جو منسوب ہے مولا حسین سے، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اکثر علماء کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ امام حسین سے منسوب ہے. علامہ ذیشان جوادی مرحوم خدا کرور جنت نصیب کرے، عرفات کے میدان میں، منی کے میدان میں اس جملے کو پڑھتے تھے. اسے میں نے خود سنا، کہتے تھے جب شام غریبہ میں جناب زینب پہنچی ہیں مولا حسین کے جسد اطہر کے پاس سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے، اور جب سکینہ ملی ہے تو اس وقت کچھ مکالمہ ہوا. پہلے تو پوچھا کہ سکینہ تم نے کیسے پہچانا یہ بابا کا جنازہ ہے، سر کٹا ہوا ہے، لباس اتار دیا گیا بدن سے. رو کر کہتی پھوپھی اماں میں تڑپ رہی تھی، میں مقتل میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، اس جنازے سے مجھے آواز آئی، بابا کی آواز، الیہ الیہ یا بنیہ، سکینہ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ. میں بابا کے سینے پر آ کر سو گئی. اس وقت جناب زینب فرماتی ہیں سکینہ کچھ اور بھی کہا تھا بابا نے، تو اس وقت علامہ ذیشان فرماتے تھے کہ سکینہ نے کہا کہ اماں میرے بابا کی کٹی ہوئی رگ سے آواز آئی تھی، سکینہ جب لوٹ کر وطن کو جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام دینا اور اسے کہنا شیعتی ماما شربتم ازو مائن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی. کہنا ہمارے شیعوں کبھی خوشگوار پانی پینا نا، میٹھا پانی پینا،
ہماری پیاس کو یاد کر لینا. عذب ماء فسق او سمعتم بغریب، کبھی کسی غریب الوطن کا ماتم کرنا ہو، کبھی کسی شہید پر رونا ہو، فندبونی، تو ہم پر بلند بلند آواز سے گریہ کرنا، ندبہ کرنا، یعنی پکار پکار کر گریہ کرنا. لیتکم، پھر ایک جملہ عجیب ہے خدا کی قسم ہمارے جان قربان حسین بن علی پر، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم اے میرے شیعو کربلا کے میدان میں ہوتے، لیتکم، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، تنظرونی، تو تم مجھے دیکھتے، میری غربت کا ایک منظر دیکھتے. مولا کون سا منظر غربت کا آپ کی؟ یعنی کسی منظر کو یہاں پر یاد نہیں کیا، پر ذہن میں خیال آتا ہے شاید مولا فرمائیں گے کہ جب میں نے اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچا تم دیکھتے کہ کیا گزری تمہارے حسین پر، جب میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تو تم دیکھتے میرے مجھ پر کیا گزری، جب میں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، نہیں، کسی منظر کو یاد نہیں کیا، ایک عجیب دردناک منظر کو یاد کیا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، تم دیکھتے تمہارا حسین کیسے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگ رہا تھا، پانی کی درخواست کر رہا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، میرے 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دیتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ان منقلب ينقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ. حاضرین ناظرین ابھی دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، پالنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما، سب کے رزق، ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت، برکت، وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے ارکڑ کو غیب سے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. تمام خدمت گزاران، کارکنان جو دن رات ان نیکیوں میں خاص طور پر اس پروگرام کے حوالے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی کوششوں کو شرف قبولیت عنایت فرما. امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرما. پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے ہر مظلوم کی حمایت فرما، ہر ظالم کو نیست و نابود فرما. اپنی آخری حجت امام اسرب الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.